میں جامعہ امام بخاری کے محتمم منتظم ذمہ دار اور مایہ ناز خطیب اور جماعت اہل حدیث کے محقق عالم دین تشریف لاتے ہیں آپ کے سامنے مولانا سید سلطان شاہ نقوی صاحب حافظہ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ ذی وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، جماعت اس عظیم تاریخی مثالی درس کا اندر پہلی دفعہ حاضری دا موقع نصیب ہوا ہے۔ پنجابی سمجھتے ہو؟ چلو سارا سمجھ آتی ہے نا پنجابی؟ ہاتھ کھڑے کرو گا جڑا پنجابی نہیں سمجھا۔ اتنے سارے علماء میں پہلی دفعہ پھنسیا۔ اسی خطیبہ پنڈا پنڈا دے بہرحال کوشش کرانگا اس آیت مبارکہ دی روشنی چند گزارشات عرض کرا۔ اس بات پہ پوری امت دا اجماع و اتفاق ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری نبی اور رسول، قیامت تک کوئی نبی اور رسول نہیں آئے۔ جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے اس کو دلیل مانگنا بھی کفر ہے۔ کیوں؟ یہ بات طے ہو چکی کہ پیغمبر تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ جڑا دعویٰ کرے گا او دے دعویٰ ہی اس دے کفر دی دلیل ہے۔ اے نہیں کہنا کہ تیرے نبی دی ہون دی کی دلیل ہے، اس دا دعویٰ اس دے کفر دی دلیل ہے۔ غور فرمائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات آخری اور اسی طرح نبی علیہ السلام دی بات بھی آخری۔ اور اہل حدیث نے عقیدہ ختم نبوت واسطے
بے شمار قربانیاں پیش کیتیاں نے. ساڑھے شہر سرگودہ اندر حضرت علامہ احسان نذیر شہید رحمت اللہ علیہ عقیدہ ختم نبوت دے حوالے نال تحریک پورے ملک کی جاری سی. تمام مسالک دا مشترکہ جلسہ. علامہ شہید رحمہ اللہ اہل حدیث کی طرف نمائندگی کر گئے، ترجمانی کرتے ہوئے تشریف لے گئے. اور سرگودے دی معروف گتی پیر سیال انہوں نے زیر صدارت جلسہ. میں نے حکم ہویا ہے کسی کا نام نہیں لینا، میں جدہ بھی لواں گا ادب نال ہی لواں گا انشاءاللہ. ادب احترام نال تے نام لینا جائز ہے. انہوں نے زیر صدارت جلسہ سی علامہ شہید رحمہ اللہ دا خطاب شروع ہے. آپ اپنے مخصوص انداز مخاطب ہوئے عوام نے فرمایا مرزائیوں کو کافر کہتے ہو کیوں؟ اسی لیے انہوں نے نبی علیہ السلام کے بعد مرزا قادیانی کو اپنے رہنما کے طور پر یا ایک نبی کے طور پر یا ایک مطاع کے طور پر پیش کیا. میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ چور دروازے کھولے کس نے؟ علامہ شہید رحمہ اللہ پھر گرجے اور برسے اور پیچھے مخاطبوں کے فرمان لگے. ان کا قصور یہی ہے نا، انہوں نے نبی علیہ السلام تو بعد اپنے واسق نیارہ نما کھڑا کر کے اس نو نبوت درجے تے فیض کرنے کی کوشش کی تھی. تو شاہ اگرچہ کم وہ نہیں کیتا لیکن بزرگوں کو کم لیا اونج نہیں. اور فرمان لگے انہیں تو میں کافر کہتا ہوں، آپ بھی کہتے. اگر تم چور دروازہ نہ کھولتے اور یہ عقیدہ رکھتے کہ پیغمبر کی ذات اور بات آخری ہے، آپ کے بعد قیامت تک کوئی مطاع رہنما امام پیر و مرشد نہیں آ سکتا. اطاعت کے لائق صرف پیغمبر کی ذات ہے. آج مرزائیت کو یہ جرت نہ ہوتی کہ وہ پیغمبر کے بعد ایک ذلی پروشی یا کسی بھی انداز میں کسی کو نبی کے طور پہ پیش کرتے. بتلاؤ ان کو تو میں کافر کہتا ہوں، آپ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مجال ہے جو کوئی بول سکیا ہو. تو اہل حدیث کے جوانوں، بزرگوں، طلباء کرام، یقیناً دیگر مسالک دے احباب بھی موجود. تو میری دعوت ایک پیغام سنیے کہ نبی علیہ السلام کی ذات جس طرح آخری اسی طرح آپ کی بات بھی آخری. ایک نہیں، قرآن پاک دی 20 آیات عقیدہ ختم نبوت تے بطور دلیل علماء امت نے پیش فرمایا اور حدیث مبارکہ بھی اس عقیدے تے واضح نصوص موجود نے. لیکن جڑی بات اختصار نل میں تمہارے سامنے رکھنا چاہنا کہ نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر صحیح معنی اندر امت مسلمہ آپ نے مقام عزت عظمت رو پہچان لے تو کوئی شخص گمراہی دے شکار نہ ہوئے. اصل آپ نے اس انداز ہی پہچانیا نہیں کیا جو حیثیت، جو مقام، جو عظمت اللہ نے آپ نے بخشی. دیکھیے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اس حیثیت نہ تو پہچانیا گئے کہ آپ ایک حسین و جمیل، اس حیثیت نہ پہچانیا گئے کہ آپ صادق اور امین نے،
لیکن یہ پہچان و معرفت صرف اہل اسلام نو ہی نہیں، نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہ معرفت یہ پہچان تے کفار نو بھی حاصل ہے کہ آپ صادق امین نے، حسین و جمیل نے، اصل آپ کی حیثیت معرفت پہچان یہ ہے کہ رسول کی حیثیت نال پہچان لیا جائے۔ اور یاد رکھیے جیڑا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رسول کی حیثیت نال پہچان لیندے، پھر ایسا انسان کسی اور نسبت یا کسی ہستی اور بستی والا اپنی نسبت نہیں کرتا۔ کیوں کہ نبی علیہ السلام دی معرفت اصل ہی معرفت کہ نبی علیہ السلام رسول دی حیثیت نہ پہچانیے، جس نے رسول دی حیثیت نہ نہیں پہچانے، جس طرح صحیح البخاری حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ دے موقع ایک شرط تسلیم کر لی سی کفار مکہ دی، قریش مکہ جیڑا بندہ تانوں چھوڑ کے ساڑے والا آئے گا اسی اس کو واپس کر دیا، اور جیڑا سانوں چھوڑ کے تواڈے وال جائے تساں واپس نہیں کرنا۔ یہ اس وقت شرط منی سی، آج تک اسی اس شرط تے کیا ہوں کی خیال ہے؟ وہ جیڑا سانوں چھوڑ کے ٹر جائے تسی واپس نہ کرے تے جیڑا سانوں چھوڑ کے ساڑے والا ہے اسی واپس کر دیا کہ کیوں؟ سانو یقین ہوتا ہے کہ ساڑا ساتھی جتھے بھی رہے ساڑے ہی ہوندے، خطرہ نہیں ہوتا۔ اور اسی واسطے کسی بھی مکتبہ ہائی فکر دا جلسہ ہو اسی اپنے ساتھیوں کدے روک دے نہیں، کیوں؟ صحیح یقین ہوتا ہے کہ جائے گا تو انشاءاللہ پہلے نال مزید پکا ہو کے واپس آئے۔ باقی لوگ روک دے نے آل الحدیث دا جلسہ نہ سڑیا، کیوں؟ خطرہ ہوتا ہے اگر گیا تو ہو سکتا ہے واپس خیر وفیت نہ آئے۔ ساڑھے تعصب تے ہے ہی نہیں، اہل حدیث تے یک وقت میں تے بات کیا کر جب اہل حدیث خطیب منبر تے کھڑا ہوتا ہے اس وقت ایک مکتبہ فکر یا اہل حدیث دا امام نہیں ہوتا، وہ پیغمبر دی ساری امت دا امام، اس دے پیچھے تے ہر مکتبہ ہائی فکر دے لوگ نماز پڑھن والے موجود ہوں۔ یہ احساس مقام صرف آل الحدیث نو حاصل، جس دے پیچھے ہر مکتبہ ہائی فکر دے حوال جناب وہ دی نماز یا اس دے بیان سنن واسطے موجود ہوں۔ ساڑی اس قدر تعصب نہیں کہ اگر کوئی غیر اہل حدیث آتی ساڑی مسجد جا کے نماز پڑھے تو یقین جانو سانو اہل حدیث دے آنے لو او دے آن دی زیادہ خوشی ہوندی۔ کوئی غیر اہل حدیث آئے اسی ویٹ کے خوش ہونے تو دعا کرنے یا اللہ انج دے اور بھی آ جائے، یعنی خوشی ہوندی ہے کہ آ رہے ہیں انشاءاللہ، آ رہے ہیں انشاءاللہ اپنے ہی، سانو پریشانی نہیں ہوتی۔ اور اسی اگر کسی مسجد نماز پڑھن چلے جائی اور نماز جاری ہوئے اونچی آمین کہہ بھئیے یا رفع الیدین کر بیٹھی، پھر سلام تو بعد سارے غور نلوین دے یہ کیوں آئے؟ یہ خیر نہ نہیں آئے، یہ ضرور کسی نو لے کے جائے، یعنی پریشانی ہوندی۔ آل الحدیث نو پریشانی نہیں، کیوں؟ تعصب تو پاک دے آل الحدیث۔ کس طرح اگر کوئی شخص غیر اہل حدیث آئے اور پہلی صف وچ کھڑا ہو کے نماز پڑھے سانو کوئی اعتراض نہیں، اور اگر پاؤں نال پاؤں نہ ملائے ابھی پھر بھی کوشش کرنا ایک دو دفعہ ملان دی، جی وہ نہ ملانا چاہے تو اسی آنے چلو اللہ رحمت فرمائے، رحمت کی دعا کرے، اس نے کہنے کچھ نہیں، اونچی آمین نہ گئی پھر بھی کوئی اعتراض، ہاتھ ناف کے نیچے باندھے کوئی اعتراض، فاتحہ نہ پڑھے کوئی اعتراض، رفع الیدین نہ کرے کوئی اعتراض، اور اگر پہلی صف وچ کھڑے ہو کے اقامت کہہ دے اور دوری کہہ دے سانو پھر بھی کوئی اعتراض، اسی تے او دے اقامت تے جماعت کران لی تیار۔ کوئی ہے پورے ملک وچ جی مسجد ساڑھے ساتھی پہلی صف وچ کھڑے ہو جا اور پاؤں نال پاؤں ملان اور اونچی آمین کہن اور اکاری تکبیر کہن، کوئی ہے پورے ملک کے جڑا جماعت کرا دے؟ آئیے طے کر لیجیے، بلکہ ساڑھے اس محلے چ نہ، میں اپنی مسجد کے قریب بیٹھا سا تے ساڑھے یونین دے کونسل دے ناظم گزرے، میں نے ویکھ کے آگے کہنے شاہ جی تہاڈے کو چائے پینی،
وہ دوسری مسجد ساڑھے قریب مکتبہ فکر دی اس مسجد ناظم بھی نے ساڑھے یونین دے بھی ناظم سب میں گئی چائے پیو چائے منگا لی پین لگے کہنے لگے اس شاہ جی مسئلہ پوچھ رہا ہے میں کہ دسو یہ سارے مولوی اکٹھے نہیں ہو سکتے سیاستدان بڑی پریشانی ہوندی علماء اکٹھے کیوں نہیں ہوندے اپنی میں 50 جماعتاں ہو مولوی سارے اکٹھے ہونے چاہیے کہنے لگے جی علماء اکٹھے نہیں ہو سکتے سارے مسالے دے میں کہ ہو سکتے نا کہنے لگے کس طرح میں کہ اگلا جمعہ توڑا مسجد خطیب ساڑی مسجد پڑھا ہے میں توڑی مسجد پڑھا ہوا سلو ہو جائے گی اتحاد ہو جائے جیڑے بندے وہ دے کولو ساڑے مسلک تو پھر دے وہ پھر لے اور جیڑے میرے کولو ہو سکے میں لے آوام سودا کر لو تجربہ کر لو کہنے لگے گال توڑی بڑی سمجھ آئی عقل چاہیے میں اپنے حضرت نال ذکر کرا 2-4 دن گزرے روڈ تو ملاقات ہو کہ میں کہا ملک صاحب سناؤ پھر کی خیال وہ فیصلہ ہو رہا ہے کہ نہیں جی ساڑھے مولوی صاحب فرما دے سن وہ ادھر ہی ٹھیک ہے اسی ادھر ہی ٹھیک ہے میں کہ وہ کیوں انہوں فرما دے جڑے وہابی ہوتے ہیں پکے ہوتے ہیں یہ واپس نہیں آتے ساڑھے بیچارے کچے ہوتے ساڑھے ٹور جانے انہیں کوئی نہیں آنا اس واسطے ادھر ہی ٹھیک تعصب نہیں ذرا ہمت تو کیجئے ایک درسگاہ اندر میں بیٹھا ہوا ساڑھے جامعہ دے کچھ طلباء کہنے لگے میں نو یہ دورہ تفسیر ہے ساڑھے قریب ہو رہا ہے یہ اجازت دے ہو کسی دورہ تفسیر نہ کر لی چونکہ وہ مدرسہ آل الحدیث دا نہیں دورہ تفسیری سے داخلہ لینا چاہ میں کہا لے لو سنتی کوئی اعتراض کہنا جی مہینے دا دورہ ہونا ہے اسی دورہ کر آئی میں کر رہا ہوں داخلہ مل گیا جب انہوں نے نماز پڑھی 2 دن 3 دن انہوں نے بلایا اساتذہ شیوخ حدیث تے وقت تفسیر نے فرمان لگے تواڈی مسجد اہل دی صدی تھے قریب ہے اسی نماز ادھر پڑھیا کرو تے دورہ اتھے کیتا انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر ہفتہ گزریا انہوں نے پھر بلایا انہوں نے کہا تسی بستر اپنا لے جاؤ تے تو انہوں چھٹی تسی ساڑھے مدرسے نہیں پڑھ سکتے انہوں نے کہا حضرت کی وجہ ہے اس نے کہا ساڑھے بچے ہیں گمراہ ہون دا خطرہ ہے یعنی 2 طلباء نو شیوخ الحدیث مل کے بھی سمجھا نہیں پائے اے اللہ نے اہل حدیث نو دلائل دا غلبہ عطا فرمایا اور یہ دلائل دا غلبہ آج بھی ہے اور قیامت تک جاری کیونکہ اس حدیث دے مصداق نے لا تزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق اسی حق تے قائم اور دلائل دا غلبہ آل و سنہ آل الحدیث نو اللہ نے عطا فرمائے افرادی قوت دا غلبہ نہیں مال و دولت دا غلبہ نہیں یہ غلبہ دلائل دے جویں پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو حاصل سی وہی دلائل دا غلبہ آل الحدیث نو حاصل ہے سنیے جڑا میں پیغام دینا چاہنا کہ تعصب آل الحدیث دے اندر نہیں سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات جس طرح آخری اسی طرح آپ دی بات آخری جس نے آپ دی بات نو حرف آخر نہیں سمجھیا وہ کی جانے ختم نبوت دا معنی مفہوم کیا ہے ختم نبوت عقیدے تے قرآنی آیات میں پیش کرا یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پیش کرا اس تے بارے تے بات توڑے علم تے اندر طے شدہ ایک عقید ہے کہ آپ تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا آپ آخری نبی اور رسول لے لیکن نبی علیہ السلام دی ذات جس طرح آخری اس طرح بات نو آخری سمجھنا ایک ختم نبوت دا تقاض ہے جس نے آپ دی بات نو آخر نہیں سمجھیا اور حدیث سنن تو بعد کسی اور رائے اور قیاس طرف توجہ کی تھی وہ نہیں جانتا کہ مصطفیٰ کون نے آپ دی عظمت آپ دی شان کیا ہے جو صلح حدیبیہ دے موقع تے نبی علیہ السلام نے شرط مان لی نا کہ تو ساڈا بندہ جڑا چھوڑ کے تانوں آئے گا ساڈے ول اسی واپس کران گے جڑا سانو چھوڑ کے تواڈے ول جائے واپس نہ کرن سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جذبات کی انداز کھڑے ہوئے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں فرمایا اے عمر کیوں نہیں انہاں دے ہتھوں اگر مارے جائیے اے محبوب کیا اسی شہید نہیں اور جنتی نہیں فرمایا اے عمر کیوں نہیں تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے شرط منن والی کوئی ہے کہ ساڈا بندہ انہاں واپس نہیں کرنا سو انہاں دا بندہ آئے ہویا واپس کرنے نبی پاک نے فرمایا اے عمر انی رسول اللہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی
بات کی تہ تک نہ پہنچ پائے، سیدھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پاس فرمایا ہے ابو بکر جی عمر، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط مان لی ہے، آؤ دونوں رل کے مل کے عرض کریے یا رسول اللہ شرط نہ مانو، یہ تو ساڑھے بالکل خلاف جا رہی۔ سیدنا صدیق نے فرمایا کون سی شرط؟ سیدنا عمر نے شرط بیان فرمائی، فرمایا میں نہیں جا رہا، میں تھوڑے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا وہ رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہے۔ سیدنا عمر فرمانے گیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ پیغمبر کو گیا، فرماتے ہیں انی رسول اللہ، توڑے کو آیا تسی فرماتے ہوا رسول اللہ، کیا معنی ہے، کیا فلسفہ ہے، کیا گہرائی ہے اس لفظ کے اندر؟ فرمایا اے عمر جس نو اللہ دا رسول مان لیا جائے اس دی بات تے اعتراض بھی نہیں ہو سکتا، شک بھی نہیں ہو سکتا۔ رسول ماننا دا معنی یہ ہے کہ آپ دی بات تے اعتراض یا ابہام اشکال نہیں ہو سکتا، عقل مانے یا نہ مانے، عقل تسلیم کرے یا نہ کرے، عقل محدود ہے، پیغمبر دا فرمان غلط ہو سکتا نہیں، یہ عقل دے تابع حدیث نو کرو گے یہ تے گمراہی ہے، اپنے عقل نو پیغمبر دی حدیث دے تابع کرو گے۔ کئی لوگ نے جنہ حدیث دا انکار کیتا ہے عقل دی وجہ، یہ بندہ کہنے لگا جی قبر چ عذاب ہوندا ہے، میں کہ جی ہوندا ہے، حق کے قبر دا عذاب، لیکن عقل نہیں مندی، واقعی ہوندا ہے، میں کہ دعا کرنے لڑکا دے واسطے، میں کہ تواڈے واسطے، بس تسی مرو تے تانوں ہوئے، آندا جی لے توبہ توبہ میرے واسطے کیوں؟ میں کہ ہوندا کوئی نہیں، ڈردا کیوں ہے؟ جدو ہوندا نہیں پریشان کیوں ہے؟ آندا نہیں قبر عذاب ہوندا ہے جی، میں کہ جی ہوندا ہے، یعنی حدیث نو پڑھی ہے تے بڑا عجیب بندہ پریشان ہو جاندا ہے، عقل تسلیم نہیں کردا، تے میں کہ عقل خراب ہے تے علاج ہو سکدا ہے، وگرنہ حدیث دی اندر شک شبہ تے نہیں ہو سکدا۔ کہنے لگا ویکھو نا جی، میں کہ ہاں فرماؤ، یعنی دیکھو نا جی ہن قبر چ عذاب ہوندا ہے، جے قبر چ عذاب ہوے یا ثواب ہوے تے قبر تے بالکل قریب قریب ہوندیاں نے، تے حدیث وچ ہوندا ہے مومن دی قبر تحت دے نگاہ کھل جاندی ہے، جے اینج نو کھل لے تے اگے دوجی قبر ہوندی ہے، جے اس پاسے کھل لے تے اس قبر چ عذاب ہو رہے، ادھر کھل جناب ادھر بھی عذاب ہو رہے، اس پاسے کھل لے پھر عذاب ہو رہے، ادھر نو کھل لے تے تاں عذاب ہوندے، جناب اٹھے نا مردے نو بٹھایا جاندے، اٹھایا جاندے، بٹھایا جاندے، او دے بیٹھن دی گنجائش ہی کوئی نہیں قبر ہے، جے اینج کھل لے تے قبر نو درمیان چوں گر جانا چاہیے، جے اینج مل جائے تے قبر نو پھر بھی گر جانا چاہیے، قبر صحیح سلامت کھڑی ہوندی ہے، کیویں عذاب ہوندا ہے؟ عقل تسلیم نہیں کرتا کہ اس پاسے قبر کھلے تے اگے عذاب ہے، اس پاسے ثواب ہے، تحت دے نگاہ قبر کیویں کھل سکتی ہے؟ میں کہا کس قبر وچ پھر عذاب ہوندا ہے؟ کہنے لگے اس قبر ایک قبر ہے ہی نہیں۔ میں کہا اچھا قبر نہیں، یعنی ایک قبر کوئی نہیں، قبر ہے اوتے او برزخی او دے وچ عذاب ہوندا ہے، اے عرضی جڑی قبر ہے اے قبر نہیں، کوئی اور قبر ہے، میں کو پھر فرض یہی ہو سکتی ہے؟ آندا نہیں اے عرضی قبر اس زمین والی قبر عذاب نہیں۔ میں کہا اللہ دے بندے کہ قبر تے سجدہ حرام ہے، جان جی میں کیڑی قبر تے؟ جان اس تے میں کہ قبر ہی کوئی نہیں، جان نہیں قبر ہے کہ اچھا قبر تے سجدہ حرام، عذاب قبر دو انکار کردا ہے جڑا گمراہ ہوندا ہے تے نال موعد ہوندا ہے، موعد بھی ہوندا ہے تے نال گمراہ بھی ہوندا ہے، حدیث دے بارے ذہن دماغ صاف نہیں ہوندا، میں قبر دا طواف حرام ہے، جڑ جی میں کیڑی قبر ہے؟ جڑے اس قبر دا طواف حرام ہے، جے طواف دی واری آئی اس قبر تے حرام ہے، سجدے دی واری آئی اس قبر تے سجدہ حرام ہے، مردے دے سنن دی واری آئی اس قبر وچ مردہ جڑا نہیں سندا، جے عرس دی واری آئی اس قبر تے عرس جائز نہیں، جے میلے دی واری آئی اس قبر تے میلہ جائز نہیں، چڑھاوے دی باری آئی اس قبر تے چڑھاوا جائز نہیں، زیارت دی باری آئی اس قبرستان دی زیارت ہے، لات دی باری آئی اس قبر وچ لا دے، شک دی باری آئی اس قبر شک کے جناب لاد شک دا مسئلے تے اس قبر دا، اس قبر دی بلندی دی باری آئی ایک بالشت بلند ہونا چاہیے، اس قبر دا مسئلے میں سوال کرنا کہ جناب جے اس طرح سمجھ نہیں آئی تو صحیح البخاری دی کتاب الجناز اٹھائیے، 18 حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمائی نے، جناب دی اندر لفظ قبر ہوندے، میں سوال کرنا جناب 17 حدیث دی اندر جدو لفظ قبر آئے اس تو مراد دے لات دا تذکرہ آئے یا قبر میت نو تارن دا تذکرہ آئے یا قبر کھودن دا تذکرہ آئے اس تو مراد یہی قبر ہے، یہ تے لفظ قبر آئے 17 حدیث دی اندر اس تو مراد اے قبر ہے، جدو 18ویں حدیث عذاب قبر دی واری یاد ہے، قبر ہی کوئی نہیں قبر ہو رہے، میں سوال کرنا جائیے سارا قرآن پڑھ جائیے، ایک آیت پڑھیے جہدے لفظ قبر ہوئے اور اس تو مراد ایک قبر نہ ہوئے، ایک آیت پڑھیے، ایک حدیث پڑھیے
جہاں لفظ قبر ہوئے اس تو مراد زمینی قبر نہ ہوئے. کہنے لگا عقل تسلیم نہیں کردا بھلا کیویں عذاب ہوندے انج کھلے اس پاسے کھلے. میں کہ 4 بندے جے ستے ہون ایک کمرے جن جی سردی دا موسم ہوئے تے کمرے کنڈی لگی ہوئے. ایک نو آیا خواب وہ بیت اللہ دا طواف کر رہے ہیں خواب وچ. میں کیا ہو سکتا ہے جن جی ہو سکتا ہے. دوجے نو خواب آیا وہ ایک باغ دی سیر کر رہے ہیں ہو سکتا ہے جن جی ہو سکتا. تیجے نو خواب آیا وہ دے پیچھے سانپ لگے نے وہ دوڑ رہے ہیں جن جی. میں کہ دوڑ رہے ہیں جن جی. میں اگے تے کنڈی لگی دوڑ کدھر رہے ہیں جن جی. اللہ قادر ہے تے جے ایک کمرے 4 الگ الگ بندے ستے ہون ہر نو الگ الگ منظر وکھان تے قادر ہے تے کمرے چ نال نال ہون تے ہر نو عذاب تے دوجے ثواب دیون تے بھی قادر. اللہ دی قدرت دا بھلا انکار کیویں ہو سکدا ہے؟ نبی علیہ السلام کی بات سمجھ آئے نہ عقل مانے نہ مانے بس اس تسلیم کر لے کہ جے مصطفیٰ نے فرمایا تے شک نہیں ہو سکتا. ساری کائنات کی بات غلط ہو سکتی ہے مصطفیٰ دی زبان غلطی دا امکان نہیں ہو سکتا. میں کھاری تقریر کر رہا سو رکا آ گیا. بخاری میں ایک حدیث آتی ہے. بخاری تو بڑی پریشانی ہے لوگوں نے پتہ نہیں مسئلہ کی سب تو زیادہ وہی حدیث جیڑی بخاری چ ہوندی وہ مسند عبدالرزاق چ موجود ہوندی. وہی حدیث مسند ابن ابی شیبہ بھی موجود ہوندی ہے. وہی حدیث مسلم چ ہی ہوندی ہے. تکلیف بخاری تو ہوندی ہے. پتہ نہیں اے وجہ میں سمجھ نہیں آئی. میں جنوں پریشانی اٹھتی ہے صحیح البخاری جی بخاری چ حدیث ہوندی ہے. میں کہ دسو جے کوئی چیز مکھی گر جائے کھان پین والی شے میں کہ جی تے نبی علیہ السلام فرمایا اس ڈبو کے تے باہر کر لو. ایک پر اتار رکھ دیے ایک پر جنا ڈبوں دی وہ ایک پر بیماری ہے تے دوجی پر شفا. جڑا شفا والا پر اتار رکھ دی جڑا بیماری ہے تھلے کر دی. تو شفا والا پر ڈبو چھوڑو تو جے رسیم بیماری دے ختم ہو جان گے چیز کھا لو پی لو. کہنا جی میں ایک سائنسدان دی تحقیق پڑھی ہے انہیں لکھیا ہے کہ وہ دو پرچ بیماری ہوں دسو میں سائنسدان دی مننا یا رسول اللہ دی مننا. ہوں ویخ لو مسلمان رکا میں پڑھیا حیرانگی بڑی ہوئی. میں کہ جن رکا لکھیا تے اجتماع بیٹھا ہے وہ کھڑا ہو جائے. نوجوان کھڑا کہنا جی میں لکھیا. میں کہ نیڑے آ جا. میں کہ تو سائنس پڑھی ہے جانی جی سائنس کی لکھیا کسی سائنسدان دی تحقیق ہے انہوں دو پرچ بیماری کسے لکھیا ہے. میں کہ تو مسلمان نے کہنے لگے جی میں کلمہ سنا. انہیں کلمہ پڑھیا. میں کہ جڑا کلمے چ لفظ آیا محمد رسول اللہ یہ کون نے جنے رسول نے. میں کہ تیرے بھی یعنی جی میں بھی مننا. تو میں وہ سائنسدان تے رکھی لگتا ہے. میں وہ سائنسدان جڑا تے رکھی لگتا ہے جڑا کچھ بھی نہیں. میں کی وجہ ہے کہ سائنسدان دی گل سچی ہے تے تیرے رسول دی بات سچی نہیں. وجہ کی جڑا میں کھولا جی میں کہ دسو نا جی سائنسدان نے تحقیق دی بنیاد تے کی ہے. میں کہ تحقیق تجربے دی بنیاد تے جڑی جی میں کہ مکھی نو بنایا کیس کہنا اللہ نے بنائے اللہ نے بنائے جڑی جی تے میں کہ اللہ نہ رابطہ سائنسدان دے یا تیرے نبی دے. جے تو رابطہ اپنے سائنسدان دا اللہ نہ ثابت کر دے وے تے سائنسدان دی تحقیق ٹھیک ہے تے جے نہ ثابت کرے تے میں دستا کہ والنجم اذا ہوا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. کس دا رابطہ ہے اللہ نال؟ وہی دا رابطہ پیغمبر دا ہے. کی وجہ ہے کہ پیغمبر دی بات حق نہیں تے سائنسدان دی بات حق ہے. سائنسدان کے تحقیق و تجربہ غلط ہو سکتا ہے میرے مصطفیٰ پر اترنے والی وحی دے اندر غلطی دا امکان نہیں. تیرا عقل غلط ہو سکتا ہے لیکن حدیث پاک دے اندر غلطی دا امکان نہیں. جب تک اس حیثیت نہ نہیں جانو پہچانو گے. آپ معراج پہ تشریف لے گئے یہ رجب تا مہینہ معراج پہ تشریف لے گئے واپس آئے سارا صبر گھر والے دے سامنے بیان کیتا. گھر والے سمجھایا محبوب جی مشورہ دیتا با یا رسول اللہ مہربانی کر کے گل باہر نہ کرے. آئے فرمایا میں بات بیان کراں گا. قریش مکہ دے سامنے نبی پاک نے فرمایا قریش مکہ میں تو ایک بات سنا. میں راتوں رات میں سیر کی تھی
جو ساری تفصیل بیان فرمائی، ابو جہل اٹھیا کہنے لگا نواں مسلمان ہونا کوئی نہیں، پرانا نہ رہنا کوئی نہیں۔ یہ جو ایشو آتا ہے کون نال چلے گا، یہ بات سن کے باہر اٹھے۔ سب تو پہلے ملاقات ہی اس دی ہوئی جیڑا جاندا سی مصطفیٰ کون۔ کاش ہم جان لے، اور جانو گے اس وقت پیغمبر دی اتباع جدو اتنے مستغرق ہو جاؤ گے کہ دنیا تن ویکھ کے بے وقوف کہے گی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، اس طرح ایمان لے آئیے جویں بے وقوف لائے نے، نعوذ باللہ۔ صحابہ نو کی کہہ رہے ہیں؟ کافر صحابہ نو کی کہہ رہے ہیں؟ بے وقوف نعوذ سفہا۔ یہ سفہا پڑھے لکھا مجمع ہے، سفہا کی دی جمع ہے؟ کوئی دسو تسی، علماء تے پتہ ہے، تسی دسو۔ بس تو ان کو شاید پڑھائی شڑائی کوئی نہیں کسے۔ سفہا کی دی جمع ہے؟ اچھی بولو، تسا بولنا ہے، میں کیوں نہ پوچھا؟ صفی ہون دی، صفی ہون دا الٹ کی بولو، چلو توجہ ہے ماشاءاللہ۔ سنیے، صفحہ صحابہ نو کافر کہہ رہے ہیں، کیونکہ کوئی تھوڑی بہت عربی جان دے سن کافر، غیر فقیہ نہیں کیا، غیر فقیہ بھی کہہ سکتے سن، پڑھیا لکھے لفظ انہوں نے پتا سی۔ کہنے لگے صفی نے بس وہ نہ جرت کر کے صفی کہہ چھوڑے، جرت نہیں کر دے وگرنہ غیر فقیہ دا معنی تو صفی ہے ہی۔ سمجھ گئے ہو؟ چلو سمجھ، میری سمجھ بھی 1.5 گھنٹے بعد بندے نو آنے۔ صحابہ اکرام نو صفی کیوں کیا گیا؟ صفحا کیوں کیا گیا؟ ایک آدمی نماز پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، حج کرتا ہو، زکات دیتا ہو، اخلاقیات کا پیکر ہو، گھر کے معاملات ذمہ داری سنبھال رہا ہو، بھلا اس کو کوئی سیانا عقل مند بندہ اس نو بھلا بے وقوف آندے؟ صحابہ کرام نو بے وقوف کیوں آندے؟ سو اخلاقیات میں کوئی کمی تھی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اگر آج میں اعلان کروں کہ جامعہ اسلامیہ کے لیے چندہ دو، دیو گے نا انشاءاللہ؟ پریشان ہو کہ میں بول دے تو کوئی نہیں، منگدا نہیں، میں ویسے تو گل دس رہا سمجھان لیں۔ اتنے سیانے کہ تھوڑے کو توقع وہابیہ کو کی ہو سکتی؟ جی میں چندے دا اعلان کرا جامعہ اسلامیہ لئی چندہ دو، تھوڑے جو ایک بندہ گھر نو جائے چلو مولوی صاحب نے منگے ہے تو میں غصہ کر کے جاواں ہی صحیح چندہ لین، وہ اپنے دروازے دے سامنے ٹرک ٹرالی چا کھڑی کرے، سارے بستر، سارے برتن، چارپائیاں، پیٹیاں، بکسے، جو کچھ گھر سوئی تک ہے سنبھال کے چوک کے کلوس کر کے سارا ٹرک کی سوٹے۔ تے گوانڈیاں پوچھنا ہے بخیر ہے کتے رہائش شفٹ کر رہے ہو، کدے جا رہے ہو، رہائش بدل رہے ہو؟ نہیں، مولوی صاحب نے مسجد مدرسے چندہ منگیا ہے تے میں لے کے جا رہے ہوں۔ انہوں نے کہا کل تک تے ٹھیک ہے، یہ رات تو رات دماغ خراب ہویا سے۔ مولوی صاحب نے چندہ منگیا 1000 دے، 5000، 10000، 20000، کردہ سارا سامان، لگ دے پاگل ہو گیا ہے۔ تو یہ صدیق لے کے ٹورے ہوئے گا، نعرہ تکبیر، سیدنا ابو بکر صدیق، جدو صدیق اکبر چلے ہونگے انومنو کما آمن صفحا، اینج سی بھی ہو جائیے جوے ہو گئے نا، ناراض پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اگر تمہیں غیر مقلد کہا جاتا ہے پریشان کیوں ہوتے ہو؟ وہابی یا گستاخ کہا جاتا ہے پریشان کیوں ہوتے ہو؟ جنہیں سب تو زیادہ اتباع کی تھی انہوں نے صفحا کیا گیا ہے۔ جب تک اس انداز میں تم پیغمبر سے محبت نہیں کرو گے، ابو جہل باہر نکلے کہنے لگا صدیق اگر کوئی شخص کبھی سارا سفر بیان کرے گل مننا لی ہو سکتا ہے؟ صدیق نے فرمایا نہیں، لیکن اعتداء سے گل کئی کیسے؟ کہنے لگا تواڈے نبی نے۔ صدیق نے فرمایا ابو جہل سن لے، دنیا دا کوئی انسان کبھی تے جھوٹ ہے جو مصطفیٰ فرمائے تے سچ۔ ابو جہل بڑا پریشان، اینج بھی ہوندے نے انو منو کما من صفحا،
واپس پریشان ہو کے وہ گھر گیا صدیق مصطفیٰ کو. میں حیران ہونا کدے کدے اس واقعے وینا پڑھنا سننا. صدیق نو آ کے پوچھنا چاہیے سی یا رسول اللہ اتنے تے تہاڈی عزت رکھن واسطے میں کر چھڑیے ہاں تسی گئے ہو پر میں ذرا وکھرے سمجھاؤ واقعہ کیویں گئے ہو عقل تے نہیں بندی جی میں تنوں کہاں میں ہن سرگو تے اڑ کے آ گیا مان لو گے. جدو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے خلوت ہی پوچھ دے محبوب جی تنہائی اندر کیویں گئے ہو کس طرح گئے ہو سمجھ نہیں آتی کیوں نہیں پوچھیا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ہے پیغمبر دی ذات بھی آخری آپ دی بات بھی آخری ہے آپ دی بات شک شبہ نہیں ہو سکتا. ختم نبوت بہترین جناب سب تو عام ترین تقاضا ہے کہ نبی علیہ السلام دی ذات بھی آخری ہے آپ دی بات بھی آخری ہے. صدیق نے تنہائی بھی آ کے سوال نہیں کیتا. ابو جہل گھر گیا ساری رات سوچتا رہا پریشان رہے حدیث سن کے جڑا حدیث سن کے رات سو نہ سکے سمجھو کہ ساری رات پریشان رہے. سویرے پھر نبی پاک کہنے گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ گئے سو میں نے ساری رات نیند نہیں آئی تسی واقعی گئے سو فرمایا ہاں ہاں میں گیا سا. کہنے لگا سمان تے اسی گیا نہیں تے بیت المقدس شام تے سا ویکھیا ہے گیا سو فرمایا ہاں. اچھا دا صبح اس بیت المقدس یہ کھڑکیاں تے دروازے تے شتیر تے بالے کے نیسان اس سوال پہ کر دے سمجھن واسطے یا پھسان واسطے. جیڑا پھسان کر سوال کرے وہ ابو جہل ہوندا ہے جیڑا سمجھن سمجھان لئی سوال کرے تفہیم لئی فام لئی سمجھو کہ اہل حق یہ تحقیق دا ذوق رکھ دے. ہن سویرے میرے کول کوئی جو پوچھے جامعہ اسلامیہ دے کمرے کتنے سن تو میں سویرے دس سکنا جا کے کھا دس تے تاں جو کوئی کمرہ تسی وکھاؤ تھا تساں مسجد تو لگے تسی باہر کڈ چھوڑ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں تشریف لے گئے. سوال ہوئے ابو جہل کر رہے صحیح البخاری کھولیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اتنا پریشان ہویا میں کدے زندگی پریشان نہیں ہویا چونکہ میں حاضر ناظر تے ہے نہیں سا. پریشان ہو گیا. جبریل آئے فرمایا محبوب جی پریشان کیوں. فرمایا جبریل رات نو لے گیا سے ہن کھڑکیاں پوچھ دے 10 کھڑکیاں کنیاں. فرمایا میں کئی بار گیا میرے علم وچ نہیں. رب آندا پریشان نو بیت المقدس تے تواڈے درمیان سی پردے ہٹا کے انہوں سامنے کر دین. چاہیے علماء کرام سے پوچھئے بیت المقدس یہاں سے نظر آیا یا نہیں. علماء کرام فرمان کے نظر آیا. میں سوال کرتا ہوں معجزہ ہے یا نہیں. کوئی ہے دنیا میں ایسا محدث گزرا ہے جس نے اس واقعہ کو معجزہ نہ کہا. اگر معجزہ ہے تو حاضر و ناظر نہیں ہے اور اگر حاضر و ناظر ہے تو یہ معجزہ نہیں ہے. معجزہ کیوں ہے کہ حاضر و ناظر پیغمبر نہیں ہے. معجزہ ظاہر ہوا آپ نے ویکھیا تے آپ نے فرمایا اے ابو جہل جو چاہو ہن سو پوچھو. پوچھو کی پوچھنا چاہتے ہو. تنن ویسے مندے جے تو تنن ویسے منے تیرے مننے فرق نہیں آندا. جے میں نال چوتھے نو ویسے مننا تے میرے مننے فرق کیویں آندا ہے. جے میں تو تنن ویسے مندے تقلید ایک دی کرنا میں چواں نو ویسے مندا تے اتباع کنا دی کردا. فلا وربک لا یؤمنون فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. نبی علیہ السلام نے اتباع کیجیے آپ دی فرما برداری کیجیے. آپ دے مقابلے اندر کسی دی رائے اور قیاس نو نہ مانیے. کون جناب یہ نبی علیہ السلام نے ذات بھی آخری ہے نبی علیہ السلام دی بات بھی آخری ہے. یہی ختم نبوت دا تقاضا ہے. ایک نہیں 20 آیات نے ختم نبوت دے بارے قرآن کی اعلان کردا ہے. فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام
مدینہ. قرآن اعلان کرتا ہے کسی نبی دی لوڑ نہیں, ضرورت نہیں. کیوں؟ الیوم اکملت لکم دینکم, دین کامل مکمل ہو چکے ہے. دین کامل مکمل ہے یا نہیں؟ مکمل ہے, اتنا مکمل کہ ساڑا اللہ دی رحمت بڑا سونا گزارا ہو رہا ہے. جیوں جی قرآن حدیث پر ہمارا گزارا ہو رہا ہے. سانو آج تک کسی مسئلے دی لوڑ ہی نہیں پئی کہ اسی تواڈے دروازے تے جائیے. آدھا قرآن حدیث میں کہ ہاں کہنے لگے, میں کہ ویکھ لو قرآن و حدیث و کامل مکمل, دلیل کیا ہے؟ میں کہ آج تک اسی تواڈے دروازے تے کدے گیا ہی نہیں. اس مسئلے دا قرآن حدیث حل کوئی نہیں. کوئی ایک اہل حدیث کا نام پیش کیجئے جڑا آج تک کسی غیر اہل حدیث کے دروازے پر گیا ہو اور عالم کو کہا ہو کہ حضرت جی ہے مسئلہ قرآن حدیث دا حل کوئی نہیں, تو مہربانی کر کے ذرا تسی دسو ساڈے مولوی تے جواب دے گئے. نہیں تے تہاڈے ایک نہیں کئی آندے ساڈے علماء کو اگے پیچھے نہ آنتے طلاق دے کے دور موڑ ادھر ہی آندے, اور تے راہ ہی کوئی نہیں. ادا مطلب ہے تیسرے گھر بنا کے بھی تمہارا گزارا نہیں ہو سکا, پھر بھی تسی محتاج ہو قرآن اور پیغمبر دی حدیث دے. پھر آئے کہنے لگے مولوی صاحب میں اپنی مسجد بیٹھا سا, دو بندے آ گئے, مولوی صاحب ملنا. میں کہ آ جاؤ مل لو جڑ تسی ہو. میں کہ فی الحال تے میں ہی حاضر ہاں. جی مسئلہ پوچھنا ہے. میں کہ پوچھو. جڑے تواڈے کو دو بندے بیٹھے اے ذرا اٹھ جان تے یا تسی ذرا سائڈ تے آ جاؤ, میں ساتھی کے باہر ہو جاؤ. فرماؤ مسئلہ پوچھنا. میں پوچھو. 2-3 منٹ خاموش ہو کے آدھے مسئلہ پوچھنا. میں کہ پوچھو, میں پتہ لگ گیا سی مسئلہ کیڑا ہے. میں کہ پوچھو فرماؤ. وہ جی شرم آ رہا ہے. میں کہ شرم آدھے گھروں ہی نہیں سی آنا, ہوں آ گئے ہو بشرم ہو, فرماؤ پوچھو کی پوچھنا چاہتے ہو. وہ جی کی دسیے جی. پھر وہ مسئلہ پوچھنا. میں کہ دسو. جان جی ہے میرا دوست ہے رشتہ دار بھی, انہیں اپنی بیوی نے طلاق کیا چھوڑی. تو میں کہ پھر میں کہ تسی اپنے مفتی کو نہیں گئے جن گیا سا. میں پھر کی پوچھ دے ہو پھر کی جی وہ گیا سا جی. پھر انہیں پھر وہی فرمایا جی جو انہیں فرمایا سی. تو میں کہ پھر میرے لئی حکم جن تسی دسو جی میرے دا کی حال لے. میں کہ جی وہ حل پوچھنا تو میں وہ بھی دس سکنا. جن نہیں وہ تو اسی پوچھ تسی حل دسو قرآن و حدیث. میں کہ واہ تمہارا وہاں پر پھر بھی عزت نہ بچ سکی. آج تک یہی ہم تمہیں کہتے تھے عزت غیرت ایمان بچانا چاہتے ہو قرآن و حدیث کے سائے میں آ جاؤ. نعرہ تکبیر, مسلک اہل حدیث, ما کان محمد. 2 منٹ میرے کھا دی جان دے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم. کتے یاد ہے شیخ القرآن مولانا محمد حسین شہوپوری, اللہ ان دی قبر ترام تا فرمائے. فرما دے ہوندے سن کہ وہ کراچی کے بندے طلاق دے بیٹھا اپنی بیوی. طلاق تو بعد خیال آیا بیوی تے طلاق تے ہو گئی ہے, کوٹھی تے فیکٹری بھی بیوی دے نا سی. وہ فتوہ لین گیا, انہوں نے دسیا وہی ہوئے گا فتوہ. جدو فتوہ لے کے واپس مڑیا بیوی کو پوچھا بس سناؤ کوئی صلح دی صورت بنے. اس کہ ہاں حلال ہوئے گا. اس کہ وہ کی ہوندہ ہے. انہیں تعریف دسی حلال. اس کہ پہلا مولوی ویکھیا ہے جنہیں عجیب مسئلہ دسیا ہے, طلاق تو دیتی ہے یا میں. اس کہ طلاق تے میں دیتی. اس کہ پہلا اصول ویکھیا ہے گناہ کوئی کرے سزا کوئی بھگتے. عجیب مسئلہ ہے. میں بیچاری تو خیال بھی نہیں سی طلاق دا تو کہی ہے حلالہ میرا. اس کہ ہاں یہ انج یہ ساڑا مذہب الٹا ہی. اس کہ اچھا. پھر اس کہ پھر نکاح پڑھا دے پر کسی شریف بندے نہ پڑھائی. انہیں کہا کوٹھی جڑا اپنا چوکیدار رکھے ادھر نہیں پڑھا دے. انہوں بلایا, انہوں کہا تو نکاح میں پڑھانا 3 دن بعد تو چھاڑ دیں پھر میں نکاح کر لوں گا. تو میں 3 دن مری جانا تو نکاح پڑھایا تو عمر ہی ٹور گیا. وہ میاں بیوی راضی ہو گئے. اس نے کہا میں پکی ہے تو پکا رہی. اس نے کہا ٹھیک.
جو واپس آیا انہیں دروازہ کھٹکھٹایا کوٹھی دا بیل دیتی ہو پا رہا ہے چودھری صاحب تشریف لے آئے ہو جی اس آگے آؤ بیٹھو بٹھایا چائے پیو گے یا پانی یہ چوکیدار پہ پوچھتا ہے سابق چوکیدار چائے پیو گے پانی سے کہا چائے پانی چھوڑو جلدی کرو طلاق دو اس نے کہا کس نو اس نے کہا میری بیوی اس نے کہا کملے ہو چودھری صاحب سیانے آدمی ہو بیوی تو اڈی طلاق میں کہ میں دے سکتا اپنی بیوی طلاق دے بندہ آپ دیں دے کہنے لگا نہیں جڑی فی الحال جڑی تیری اس نے کہا میری ہے تو میں کیوں دیا جی تو اڈی ہے تو میں دے نہیں سکتا جی میری ہے تو میں دیندہ نہیں کہنے لگا جڑی فی الحال تیری اس نے کہا فی الحال دی کوئی اصطلاح نہیں تھی جی وہ پکی میری اس نے کہا میرے واسطے کی حکم ہے میں کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ آئیے قرآن حدیث دی جناب دامن دے اندر پناہ لیجئے عزت چاندو ایمان چاندو غیرت چاندے ہو عقیدہ ختم نبوت نو سمجھیے کہ قیامت تک آپ دی ذات بھی آفری آپ دی بات بھی آفری ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ جب شیخ الاسلام مولا صلی اللہ عمر صلی رحمت اللہ علیہ نے مرزا قادیانی دعوت مبالہ اس نے دیتی ہے آپ نے قبول فرمائیے اور مرزا قادیانی دعوت مبالہ تیون تباق ذلیل و خواروں کے مریے آج پھر اہل حدیث کا ہر جوان ہر خطیب ہر عالم ہر طالب علم ہر بوڑھا جوان ہر مرزائی کو بڑا ہو چھوٹا ہو مرزا مسرور ہو یا جناب کوئی چھوٹا ہو ہم آج بھی اس دعوت مبالہ پر قائم ہیں جس کا جی چاہے ہم سے دعوت مبالہ ہماری دعوت قبول کر لے ہمارا آج بھی یہی عقیدہ ہے کہ مرزا دجال و قذاب ہے نبی نہیں ہے آج بھی کوئی جو مبالغہ کرنا چاہے تو ہم مبالغہ کے لیے تیار ہے اگلی بار سن لیجئے رب اکبر کی قسم ہے مرزا قادیانی نبی تو دور کی بات ہے اس کو تو ہم مسلمان یا انسان سمجھنا بھی انسانیت کی ہم توہین سمجھتے ہیں کیوں پیغمبر وہ ہوتا ہے جو گناہوں سے پاک ہو پیغمبر معصوم ہوندے گناہ تو پاک ہوندے تاہی تے نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا سی پہاڑی تے چڑھ کے پہلے نہیں فرمایا کہ اے مکے والو کہ کلمہ اسلام پڑھ لو نہیں اہل مکہ رو بلا کے پیغمبر نے کی فرمائے اے مکے والو قریش سنو میرے 40 سال کرسا تم میں گزارا ہے میرے وجود میں کوئی نقص عیب دیکھا ہے تو بیان کرو پیغمبر وہ ہوتے جو گناہوں سے پاک ہو سنو پوری بصیرت کے ساتھ کہہ سکتا ہوں دنیا کا کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو مرزا قادیانی میں موجود نہ ہو ایک گناہ زنا گناہ ہے خیانت گناہ ہے جھوٹ گناہ ہے غیبت گناہ ہے شراب گناہ ہے نشہ گناہ ہے سارے وہ گناہ جس کو تم گناہ کہتے ہو سارے کے سارے وہ مرزا قادیانی میں ہم ثابت کر سکتے ہیں اس کا مطلب ہے جو گناہ گار ہو نبی نہیں ہوتا نبی وہ ہوتا ہے جو گناہوں سے پاک ہو گناہوں سے پاک ہو پاک کہاں یاد آئے مناظر اسلام حافظ عبدالقادر روپڑی اللہ ان دی قبر ترامتا فرمائے ختم نبوت خطاب سی تیاں مرزا قادیانی دی فوٹو کے جیب وچ پا کے لے گئے تقریر شروع کی دی فرمایا نبی ہوندا ہے جڑا ساری قوم تو سونا خوبصورت دلائل دے کے نا پھر مرزے دی فوٹو کڈی فرمانے لگے اے جے مرزا ہن دسو اے سونا ہے یا میں سونا اے سونا ہے یا میں سونا کہنے لگے روپڑی صاحب سونے تے تسی ہو فرمایا پھر اینو کنے بنایا حق تے میرا سی جے حسن و جمال پیغمبر تے ہوندا ہے قرآن نے کی فرمایا فرمائی آئیو النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الاللہ باذنہ و سراجا منیرا نبی ہے جنہوں بنان والا اللہ ہوئے مرزا قادیانی نبی کیوں نہیں انہوں آپ بنایا گیا ہے اس نے اپنے آپ نو بنایا ساڑھے سرگودے مناظرہ سی مرزائیت نل روپڑی رحمت اللہ علیہ تشریف لے گا صدر مناظر صلی مولانا ابراہیم کمیر پوری اللہ دی قبر ترامتا فرمائے جدو مرزائی پینل اعلان ہونے لگا نا
اٹھیا مرزائی کہنے لگا میں صدر تھے اے مناظر مولا روپڑی صاحب فرمان لگے صدر اپنے آپ نہیں بنائیدا صدر کوئی اور بنا دے تو آنا میں صدر اپنے آپ صدر بنائی جا رہے ہیں مولا ابراہیم کمیر پوری صاحب بولے فرما روپڑی صاحب رہن دو انہاں دا نبی اپنے آپ بنا بیٹھا ہے تے صدر بنانا کیڑا اوکھا ہے انہاں دا تے نبی ہوئے جنہیں اپنے آپ بنایا ہے سنو نبی وہ ہوتا ہے جس کو بنانے والا اللہ مرزے کو رب نے نہیں بنایا نبی وہ ہوتا ہے جو خوبصورت ہو مرزا بدصورت ہے نبی وہ ہوتا ہے جو گناہوں سے پاک ہو مرزا قادیانی ہر عیب ہر گناہ موجود ہے آج بھی ہم کہتے ہیں مرزائیت کو اگر چاہتے ہو نجات مسلمان ہو چاہیے کلمہ اسلام پڑھیے یا دعوت مبالغہ قبول کرنی چاہیے اگر دعوت مبالغہ قبول نہیں کرتے تو اسلام قبول کرنی چاہیے آئیے اسلام قبول کریں ہم آپ کو دعوت اسلام دیتے ہیں عقیدہ ختم نبوت پیغمبر کے ختم نبوت کو مان لے دنیا آخرت میں نجات اسی میں ہے اللہ سے دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین